السلام علیکم. آج کے اس خصوصی پروگرام میں میں چاہوں گا کہ کچھ تاریخی حقائق جو ہیں اس پہ بھی پردہ اٹھایا جائے اور کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائے. 2019 5 اگست کو انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت جو تھی ختم کر دی، آرٹیکل 370 اور 35A. اس سے اگلے ہی روز 6 اگست کو ہم نے ایک پروگرام کیا جس کا میں ابھی آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا. اس میں فخر امام صاحب ہمارے ساتھ مہمان شخصیت تھے اور دیگر مہمان بھی موجود تھے، اور میں اس وقت بار بار پورے پروگرام میں اصرار کر رہا تھا کہ آج سے چند روز پہلے فورن آفس کے اندر ایک بریفنگ ہوئی ہے جس میں آپ لوگ سارے مکمل طور پر آگاہ تھے کہ بھارت 370 ختم کرنے والا ہے، 35A ختم کرنے والا ہے. آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کیے رکھی. اس کے اوپر ضرورت یہ تھی کہ دنیا ساری میں ہم سفارت کاری کرتے اور بھارت کو اس عمل سے روکتے، لیکن اس کو اس چیز کے اوپر توجہ دینے کی بجائے اس چیز کو 7 پردوں میں چھپایا گیا. اور امریکہ کا جو دورہ تھا، ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات تھی، اس کو ایک ورلڈ کپ کی جیت سے تشبیہ دے کر خوشیاں منائی گئی. اور جب 5 اگست ہو گیا تو اس کے بعد کہا کہ انڈیا کے ساتھ کیا کر دوں، حملہ کر دوں. یہ وہ صورتحال تھی جس کے اندر مجھے لگا کہ قوم کے ساتھ پوری سچائی بتائی نہیں گئی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی واقف تھی اور اس وقت کی حکومت تحریک انصاف کی عمران خان وہ بھی واقف تھے. تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے جاؤں گا اور ایک اور پروگرام کا حصہ آپ کو دکھاؤں گا. ایک نام سامنے آتا ہے جنرل اسفند یار پٹودی کا. یہ نواب منصور پٹودی جو سیف خان آج کل بھارتی فلموں میں بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے. کیا اثر آئی ہے؟ کیونکہ خبر کے اندر نام نہیں لکھا ہوا، یہ انڈین اخبار نے خبر شائع کیا، تو ہو سکتا ہے کہ جنرل اسفند یار پٹودی جو ہیں ان کو لکھا ہوا ہے اخبار کے جو سٹوری ہے اس کے مطابق کہ جنرل باجوہ نے ان کو آتھورائز کیا، اور دوسری جانب سے جو را کے آفیشل تھے ان کو اجیت دوول نے، جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے آتھورائز کیا. اور 2018 سے ایک کانٹیکٹ ان کا چل رہا ہے، لندن کے ایک ہوٹل میں ملاقاتیں ہوئیں اور ریسنٹلی وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوا. یہ ایک بیک چینل کانٹیکٹ کے حوالے سے. بیک چینل پاکستان کی تاریخ میں تقریباً سبھی ادوار میں چلتے رہے، پولیٹیکل گورنمنٹ میں بھی اور فوجی ادوار کے اندر بھی چلتے رہے. جنرل پرویز مشرف کے وقت طارق عزیز بات چیت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن جب وہ ملاقات یا وہ سیاسی عمل کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ شروع کرتی تھی، محترمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے شروع کیا یا راجیو ادھر آئے، تو اس وقت تو محترمہ کو کہہ دیا یہ سیکیورٹی رسک ہے. نواز شریف نے بس پروسیس کیا، اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے تو جنرل پرویز مشرف نے اس کو بعد کیا کیا، اس کے بعد کارگل کر دیا. اور وہی جنرل پرویز مشرف بعد میں اسٹیج سے اتر کے اسی انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آگے چلے گئے اور بعد میں بیک چینل کانٹیکٹ بھی چلاتے رہے. اسی طرح کا ایک بیک چینل جو تھا وہ جنرل باجوہ نے بھی چلایا، اور اس کے متعلق مارچ 2021 میں بین الاقوامی سطح پر ایک خبر جو تھی لیک کی گئی نیو دہلی سے، اور خبر یہ تھی کہ ایک پاکستانی جنرل جو گولف وغیرہ کھیلتے ہیں اور اس طرح کی ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے متعلق کافی تفصیل بتائی گئی. جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ جنرل اسفند یار پٹودی کے متعلق اشارہ تھا کہ 2018 سے وہ ایک بیک چینل لندن میں کام کر رہا تھا. پھر درمیان میں وہ رکا بھی، ٹوٹا بھی، آگے بھی چلا. اور پھر جنرل فیض، جس وقت جب 2021 میں ہم یہ خبر رپورٹ کر رہے تھے تو جنرل فیض ملاقات کر رہے تھے اجیت دوول کے ساتھ جو انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، اور سیز فائر کا حاصل کرنا اور بات چیت کے عمل کو آگے بلانا، اس میں یہ دونوں لوگ شریک تھے. اور ملاقات کے اوپر جو منظوری حاصل تھی اس وقت کی آرمی چیف جنرل باجوہ کی تھی. کیا اس وقت کی حکومت اس سے مکمل ناواقف تھی؟ تو میرا جواب نفی میں ہے. بہت ہی کوئی انتہائی انکمپیٹنٹ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے کہ جو اتنا بڑا عمل چل رہا اور اس سے واقف نہ ہو، یا وہ انکمپیٹنس ہو سکتی ہے تو یا وہ کمپلیسٹ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں وہ کمپلیسٹ تھے، آگاہ تھے، سیاسی حکومت اس چیز سے آگاہ تھی. اسی کے بعد انڈیا سے ایک موقع کے اوپر کاٹن اور شوگر امپورٹ کرنے کا ECC کا فیصلہ اس وقت کے فائنانس منسٹر حماد اظہر نے اناؤنس کر دیا تو بیکلیش آیا، پبلک ریئیکشن ہوا. تو پھر اس وقت عمران خان نے اس کو ریورس کر دیا کہ نہیں، جب تک وہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ بحال نہیں ہوتی بھارت سے تجارت نہیں ہوگی. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو میں لے کے آج کے پروگرام میں آنا چاہوں گا کہ یہ دو عملی جو تھی آج ہمیں پاکستان کو یہاں لے کر آئی ہے. ہمیں ایک سیدھے راستے کا انتخاب چاہیے جہاں پولیٹیکل گورنمنٹ جس کو لوگ ووٹ کی طاقت سے منتخب کرتے ہیں وہ پاکستان کے سیاسی فیصلے لے اور اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ چلے، اس کی ٹانگ مت کھینچے. اس سے ہٹ کے اسٹیبلشمنٹ نے اگر کہیں آگے چلنا ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کی منظوری سے چل سکتی ہے، اس کے بالا ہی بالا نہیں چل سکتی. تو آج ہمارے ساتھ جو پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں وہ اس تمام سیاسی اتار چڑھاؤ کے خود وٹنس ہیں، خود حصے دار ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور موجودہ اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب. راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو اگست 5 2019 سے شروع کرتے ہیں جب کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی. یہ سارے لوگ واقف تھے تو قوم کو کیوں اندھیرے میں رکھا گیا؟ ملک صاحب آپ نے بڑا ٹھیک کہا کہ کشمیر کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاید دو
ایسے معاملے ہیں جس پہ پوری قوم میں یکسوئی تھی اور ساری قوم اس بات پر یکجہت تھی اور بالکل اس میں کسی قسم کا اختلاف رائے نہیں تھا۔ ایک تو پاکستان کے جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر پوری قوم نے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جذبے کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ یکجا ہو کر فیصلے لیے، اور دوسری جو تھی وہ کشمیر پہ پالیسی تھی۔ کشمیر کے معاملے میں کبھی بھی ہمارے پاکستان میں دو رائے نہیں ہوئی۔ کوئی بھی حکومت آئی، کسی جماعت کی حکومت ہے، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ تقویت دی، کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک یگانگت نظر آئی پوری پاکستانی قوم میں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر کے ہندوستان نے کشمیر کاز کو پاکستان کے حوالے سے بہت بڑا دھچکا لگایا، اور اس موقع پہ جو کہ کشمیر کی جو آزادی کی جدوجہد ہے وہ ایک مومنٹم پکڑ رہی تھی، بڑی ایک اویئرنیس آ چکی ہے پورے کشمیر میں۔ کشمیر کا یوتھ، کشمیر کی خواتین، مرد و زن جو تھے، ان میں ایک آزادی کی تڑپ جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی۔ اس وقت یہ ایک کام اس نے کیا اور اس نے اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان میں جو حکومت تھی اس نے وہ ری ایکشن نہیں دکھایا، وہ رد عمل نہیں دکھایا جو ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وجہ ہو لیکن ایک بہت بڑا جرم ہو کشمیر کے حوالے سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی حکومت آئی اس نے ایک ہی اس نقطے پہ کبھی بھی اس نے کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ بڑھ چڑھ کر ہر حکومت نے جو ہے وہ کشمیریوں کا ہر لحاظ سے، خواہ وہ اخلاقی لحاظ تھا، دنیا کے کسی پلیٹ فارم پہ ہر جگہ کشمیر کی آزادی کی بات کی، ان کے ساتھ یکجہتی کے بات کی، اظہار یکجہتی کیا، اور میں سمجھتا ہوں وہ تقویت تھی کشمیر کے لوگوں کو، وہ ایک وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طاقت ملتی تھی، جو پاکستان کے جذبات تھے ان سے ان کو اپنی جدوجہد میں بڑے ایک طاقت اور قوت ملتی تھی۔ جو بھی یہ ہوا، میں اس وقت خود میں آپ کو بتاؤں کہ اسمبلی میں ہم نے بڑا شور کیا اس بات پر، اور ہم نے کہا یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، اور کیا آج تک ہندوستان نے یہ جرت نہیں کی تھی کہ ان کا وہ خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر دی جائے۔ اب دیکھیں ذرا اس کے ساتھ اس کے ریپرکشنز کیا ہیں۔ وہاں پر پہلے جو تھا کوئی بھی اسٹیٹ سبجیکٹ کے علاوہ زمین نہیں خرید سکتا تھا، پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا، مالک نہیں بن سکتا تھا۔ اب وہاں کشمیر ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو لا کر گورنمنٹ کے سپانسرڈ لوگوں کو لے کر وہاں پر بسایا جا رہا ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حیت ہی چینج کر دیں گے، اس کی ڈیموگرافی چینج کر دیں گے، جیسے جموں میں ہو چکا ہے۔ جی سر، جو دوسرا حصہ میں نے آپ کو خبر کا بتایا ہے، یہ مارچ 2021 کا ایک انٹرنیشنل لیک تھا، اور میرے خیال میں اجیت دوول نے خود اس کو نیو دہلی سے لیک کیا تھا۔ ہمارے ہاں اس کے اوپر 7 پردے پڑے رہے، بولا نہیں گیا۔ انڈیا سے نارملائزیشن ہونی چاہیے، لیکن کشمیر کو نظر انداز کر کے نہیں ہو سکتی، ایک اسٹرکچر ڈائلاگ پروسیس تھا، اس کو چلنا چاہیے تھا۔ ابھی کیا صورتحال ہے؟ میں مطلب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ بیک چینل انٹریکشن بہت سارے ہوتے ہیں کہ جرنلسٹ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیپ بیک گراؤنڈ ہے، ہم اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کرتے، تو میں ایٹریبیوٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ تھا بڑا معروف کہ جنگ کر کے وہ ہمارا کشمیر نہیں لے سکتے، ہم جنگ کر کے ان کے حصے کا کشمیر نہیں لے سکتے۔ تو بات چیت کے ذریعے بات چیت آگے بڑھانی پڑے گی جب یہ خفیہ باتیں منظر عام پر ہیں۔ دیکھیں، جنگ تو میں جنگ کی تو بات کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جو میں نے پہلے بات کی کہ وہ کشمیریوں کو ایک مورل سپورٹ دینے کی۔ کشمیر اپنی جب اس وقت آزادی کی بات کرتے تھے، ان میں ایک آزادی کی تڑپ ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، جس طریقے سے ایک کشمیر کو ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا، تو ان کو اگر وہ دنیا میں کسی ملک کی طرف دیکھ سکتے تھے، کسی سے آس لگا سکتے تھے، کسی کے ساتھ وہ امید لگا سکتے تھے، تو وہ پاکستان تھا، جہاں ان کے لیے کوئی خیر کی خبر آتی تھی، ہم لوگ تڑپ جاتے تھے، لوگ یہاں باہر نکل آتے تھے۔ اس بیک ڈراپ میں اتنی بڑی اگر کہیں کارروائی ہو رہی ہے، اتنا بڑا کہیں کوئی ایک میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
تو پاکستان کی کسی حکومت کا بھی اس کا حصہ دار بن جانا تو بہت بڑا جرم ہے میرے نزدیک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف کشمیریوں کی امیدوں کا خون ہے بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ بھی غداری کے مترادف ہے. سر کشمیر سمیت تمام متنازع مسائل پہ بھارت سے بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو کشمیر سمیت یہ تو ہمیشہ کہا گیا, ہم نے کمپوزٹ ڈائیلاگ ان سے شروع کیا تھا اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم پڑوسی ہیں, ہمیں امن سے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کو نقصان, لیکن جو ہمارے کور ایشوز ہیں, اور یہ تو ایک برننگ کور ایشو ہے نا, اس کو حل کرنا ہے اور اس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. دیکھیں اگر پاکستان اس کو چھوڑ دے گا اور پھر اگر وہ آپ 1 کروڑ تقریباً 1 کروڑ کشمیریوں کے اوپر یہ چھوڑ دیں گے کہ بھئی دیکھی جائے گے جیسے وہ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے. تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ اس وقت کی خبریں ہیں کہ یہاں تو پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی دعائیں کریں, نماز پڑھ کے دعا مانگو کہ مودی جیت جائے, اور اگر مودی جیت جائے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے. تو اب یہ کیسے ہوا, کون یہ کہہ سکتا ہے؟ اور اتنی بڑی بات کوئی اگر اور جماعت کرتی پاکستان میں, اگر کسی اور کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہوتے تو اب تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو جاتا. تو عمران خان نے تو کھلم کھلا کہا کہ بھائی دعا کرو کہ مودی جیت جائے. سر ویسے میں کسی کو کوٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ خالی عمران خان نہیں تھے, کئی اوروں کی بھی خواہش تھی کہ مودی جیت جائے گا, تو یہ خام خیالی تھی کہ کشمیر کو سمیت انڈیا سے متنازع مسائل حل ہو جائیں گے, جیسے اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ مشرف نے یا نواز شریف نے بات چیت آگے بڑھائی تھی. تو یہ وہ سوچ تھی, لیکن ایک انتہا پسند مودی کو میرے خیال میں باقیوں سے تشبیہ دینا مناسب نہیں تھا. دیکھیں کوئی پولیٹیکل فگر یا ایون کوئی بھی جو شخص معاملات کو سمجھتا ہو, جو ہمارے اس مسئلے کو جس نے سمجھا ہو, اس کی بیک گراؤنڈ کو جانتا ہو, اور ہندوستان کا جو ہمارے ساتھ سلوک ہے اور جو کشمیر کے بارے میں اس کی جو معاملات تھے اس کو ذہن میں رکھ کر تو ایسی بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اور اس کا نقصان ہوا ملک صاحب, اس کا نقصان یہ ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو نکلتے تھے باہر ان کے چہروں کو چھلنی کر دیا جاتا تھا, گولیاں مار کے ان کو پیلٹ گن استعمال کی, دوسری رائفلز استعمال کی, ان کو اپاج کیا گیا, اور وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے, اور پھر وہ دفن ہونا پسند کرتے تھے, اور اب بھی شاید کرتے ہیں, وہ پاکستان کے فلیگ کو, پاکستان کا فلیگ اپنے گھروں پر لگاتے تھے. اس جذبے کو میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کیا اس نے گزن پہنچائی ہے. سر جو پی ٹی آئی حکومت کے دوران, بلکہ ہر حکومت میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی لوگوں کا ریلیشن شپ ہے, وہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ سیاسی لوگوں کے جو شایان شان نہیں ہے, لوگوں کے ووٹوں کی طاقت سے منتخب ہو کر رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کرنی اور ڈیل کرنی. ابھی تازہ ترین اس کی مثال عمران خان کا انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ صدر عارف الوی کی موجودگی میں مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دو تو انتخابات جلدی ہو جائیں گے. اس کے اوپر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ ملک صاحب میں تو اب عمران خان صاحب کو کیا اس پہ کمنٹ کروں, لیکن بات یہ کوئی جو مرضی کو جو بات کہتا رہے, کیا ایک سیاسی شخص جس کی 2 بڑے صوبوں میں حکومت ہو وہ اپنی حکومت کو اس لیے توڑ دے گا کہ کسی نے اس کو مشورہ دیا ہے یا اس کو کوئی چیز نظر آئی ہے؟ ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک قیاس کے بعد دوسرے قیاس پھر تیسرے قیاس کے حوالے کرتے جا رہے ہیں, اور شاید کوئی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے اوپر. کیا کسی کو یہ فکر ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ بیت رہی ہے, اس سے تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے دشمن ہی کوئی ہوگا جو خوش ہو سکتا ہے. عام شہری سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے, اگر سیاست کا نہیں الف بے کا بھی نہیں پتا, تو ایک عام شہری کے لحاظ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے, جو بھی کر رہے ہیں جس طرف سے بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم تو اس کے آگے بند نہیں باندھ رکھ رہے. اور اب تو اگر فرض کرو عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے اب یہ کہا, فلاں نے اب یہ کہا, میں تو ان کے بیانات پڑھا کرتا تھا, وہ کہتے تھے کہ میں آئی ایم آل ان آل, اگر مجھے کسی نے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں اس کو سیک کر دوں گا. تو یہ قول و فعل میں تضاد اگر اتنا زیادہ ہے تو پھر کس پہ اعتبار کرے کوئی, کہاں جائیں یہ لوگ؟ سر جو
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی، وہ بڑی عجیب و غریب نوعیت کی ہے. پرویز لائی کے آپ نے اگر بیانات سنے ہو تو وہ کہتے تھے کہ پرویز لائی نے مجھے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ چھوڑو، آپ ادھر پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ جاؤ. تو ایک ایکسٹینشن کی گیم چل رہی تھی. عمران خان کو پریزیڈنسی میں بیٹھ کے 8 مہینے کی ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے. پرویز لائی کو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ آپ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لو. یہاں پی ڈی ایم کو وہ نو کانفیڈنس کے لیے آشیرواد دے رہے تھے. تو عجیب و غریب صورتحال نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک فاصلہ جو آئین کہتا ہے وہ کیوں نہیں برقرار رہا؟ ملک صاحب دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا یا کوئی بھی کہے میرے سمیت کہ بالکل کوئی رول نہیں ہوتا ہے اور ان کی طرف سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، یہ تو بالکل غلط بات ہوگی. اٹ ول بی اے رانگ اسٹیٹمنٹ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں، جو گورنمنٹ فارم کر لیتے ہیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک اچھے انداز سے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات سنتے بھی ہیں جو ملک کے حق میں ہو، جو ملک کے مفاد میں ہو، تو اس میں تو شاید کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنی اسمبلیاں توڑ دو، اور میں نے پھر اسمبلیاں توڑ دی. سر وہ خالی نہیں ہے، پرویز لائی بھی کہہ چکے ہیں. پرویز لائی صاحب نے بھی اگر یہ کہا ہے تو پھر بھی بہت غلط بات ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ سیاست کرتے ہیں اور اگر ہم خود ہی بیساکھیوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور ان کے بغیر نہیں کر سکتے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا پھر فیصلے کریں گے. اور چاہیے تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ملک کی ہے، اس کا بھی بالکل اس کا ایک مقام ہے، اس کی عزت احترام ہے. لیکن ہر جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے، اس کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا نا. اگر دائرہ کار کو آپ چھوڑنا شروع کر دیں گے کسی حد تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک گرے ایریا ہو، وہاں تک تو شاید آپ کہیں کہ چلیں یہاں تک وہ آ جائے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب اسٹیبلشمنٹ اگر خاموش ہے، وہ اتنا وہ نہیں کر رہی، تو اب ایک اور نظام ہمارے ایکٹیو ہو گیا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ عدلیہ والا کیوں ہوتا ہے؟ ملک صاحب دیکھیں، اب یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے، اس پہ اب ہر شخص کو غور کرنے کی ضرورت. اب عدلیہ ایک اس ملک کا بہت ہی قابل تعظیم اور قابل تکریم ادارہ ہے. جو ہماری اپنی عدلیہ ہے وہ ہمیں انصاف کی اس سے توقع رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو، اس کی عزت ہو، تکریم ہو، اس کا ہر لفظ جو ایک جج کے منہ سے نکلا ہوا ہے وہ قانون بن جاتا ہے، اور وہ اس کا ایک عزت اور احترام ہوتا ہے. اس کے سامنے کوئی بندہ آرگومنٹ نہیں کرتا. لیکن اگر جو میں اب ٹیلی ویژنز پر دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے جی سر. لیکن یہی پریشان ہو جاتا ہوں. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو نکالا تو جج اور جنرلز نے مل کے نکالا. اسی عدلیہ نے جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تو اس وقت بھی ججز اور جنرلز نے مل کے نکالا. کیا ابھی عدلیہ یہ خود سے کر رہی ہے یا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے تانے بانے ملتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بھی ہو رہا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو بعد کی بات ہے ملک صاحب. میں تو اس کو بائی نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ مجھے فلاں کروا رہا تھا مجھ سے. اگر تو کوئی میمو گیٹ پورا ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے. اگر کوئی جرت مند ہے تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ضروری نہیں ہے میرا رہنا آفس میں، آپ کر لیں. کیا یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن جو تھی سمپلی اسی کیسز کے اوپر ہو گئی تھی، یا اس وقت کی یہ جو نیکسس تھا ججز اور جنرلز کا اس نے رول پلے کیا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا، لیکن اس کے اثرات جو ہے نا، جس وقت آپ جوڈیشری میں کوئی فیصلے کرنے باقی ہر محکمے کے فیصلے جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک برداشت کر جاتا ہے. سر نیکسس تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں میں اس بارے میں اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فیصلے اب آپ شروع سے اگر سپریم کورٹ کے دیکھتے آئیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نہ تو ہم سے حکومت سنبھلی، نہ ہم سے اسٹیبلشمنٹ سنبھلی، نہ ہم سے جمہوریت سمجھے. بھٹو کی ہینگنگ ججز نے خود فیصلہ کیا تھا یا اس وقت جنرل ضیاء نے کروایا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو اس وقت تو بالکل یہ تو صاف بات ہے، لیکن اگر جنرل ضیاء الحق نے فیصلہ کروا لیا تو پھر جوڈیشری کہاں ہے؟ یہی تو ایشو ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی میں یہ کل کہنے پہ حق و جانب نہیں ہوں گا کہ بطور اسپیکر مجھ سے کسی اور نے فیصلہ کروا لیا. جسٹیفیکیشن یا تو مجھے آج کہنا چاہیے نا. دیکھو اس میں بھی ججز تو تھے، وہ 3 جج تو وہ تھے جو بڑے تکڑے تھے. ایک تو شاید جسٹس صفدر جو تھے وہ ملک چھوڑ کر ان کو بھاگنا پڑا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی ہے ملک صاحب. اور اب یہ تو ہماری ہسٹری ہے وچ از چیکرڈ ہسٹری، اور بالکل اس میں کسی قسم کا مجھے ابھی بھی جو 3 جج ہیں ان کے اوپر الزامات آپ دیکھیں تو کسی کی آڈیو سامنے آئی ہوئی ہے
کسی کے اوپر ایک کل اس کی ساس کی آڈیو آ گئی ہے سامنے، عید والے روز ایک نئی لیک آ گئی. یہ بھی ایک خیر شرمناک پہلو ہے کہ کسی کی پرائیویٹ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن وہ جو گفتگو انڈیکیٹ جو کچھ کر رہی ہے اس کی بھی تحقیق ہونے کا مطالبہ ہے. لیک کرنے والے کا بھی اور گفتگو کرنے والے دونوں کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. دونوں غلط ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، کسی کی پرائیویٹ گفتگو کو ٹیپ کرنا پھر تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی کس آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، کن شہری آزادیوں کی بات. سب کی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، آپ سمیت اور میرے سمیت. دیکھیں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہم کوئی فائدہ تو نہیں کر رہے. دیکھیں اس سے ہم میں سمجھتا ہوں یا تو اگر چلیں، اگر سب کی گفتگو ٹیپ ہو کر کوئی فائدہ ہو جائے ملک کا، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں لوگ کہیں چلو ملک کا فائدہ ہو گیا. ہم اس چیز سے محروم تھے ٹیپ کرنے کے بعد. پارلیمان کو رول نہیں ادا کرنا چاہیے. یہ انڈیویجول پرائیویسیز ہیں. یا تو پرائم منسٹر، اس کی اہلیہ، چیف جسٹس، اس کی ساس، پتہ نہیں کل ان کی بھی اہلیہ کی بھی گفتگو آ جائے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کیا اس کے اوپر کوئی لاز سخت قسم کے ہونے نہیں چاہیے؟ دیکھیں جی لاز تو ہیں. دیکھیں نا وہ جو ہے نا وہ لا نے تو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، لیکن لا امپلیمنٹ کرنے میں ہم لوگ لا تو ہمارے پاس میرا خیال ہے اب ضرور سے زیادہ لا لیجسلیشن ہو چکی ہے پاکستان میں. کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس پر ہم نہیں کر چکے ہیں. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے بھی ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور جو ہم اس کو آج ہم جو سہارا بنا کر اس سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں، یا کوئی پارٹی سمجھتی ہے یا کوئی شخص سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کل یہ سب کے گلے میں پڑ جائے گا. سر آپ کا لا جو ہے اسی پارلیمان کا پاس کیا ہوا، وہ تو انہوں نے اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ افیکٹو ہی نہیں ہوگا، سائن ہو بھی جائیں پھر بھی نہیں ہوگا، نہ بھی ہو 21 کو خود سے افیکٹو ہو جائے پھر بھی یہ قابل عمل نہیں ہوگا. ملک صاحب یہ بھی ایک، اب کیا کریں، کس سوال آپ کریں گے تو کیا میں جواب دوں گا. اب یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ کو کہتے ہیں کہ پارلیمان از مدر آف آل انسٹیٹیوشن، تمام اداروں کی ماں ہے، سپریم ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے، ان کی یہ ول جو ہے وہ اس کو ڈپکٹ کرتی ہے، وہاں سے اظہار ہوتا ہے لوگوں کے احساسات کا اور جذبات کا. اور آپ اس کو اس طرح ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی لیجسلیشن آئے، کل اگر کوئی بل آئے تو کیا پہلے ہم سپریم کورٹ سے پوچھیں گے کہ یہ بل ہے جناب، ہم اس پہ ڈسکشن کر لیں، یہ ہم ٹیبل کر لیں. ایک تجویز ہے، آپ نے ابھی کہا the parliament is mother of all institutions، اب آپ اس کو کہہ دیے the parliament is mother in law of all institutions، تو زیادہ بہتر ڈسکرپشن. میرا خیال ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں I must appreciate کہ آپ نے بڑا صحیح سجیسٹ کیا ہے. اس وقت تو مدر ان لا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا، آپ جس ملک میں اگر آپ اپنی پارلیمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پارلیمان کمزور ہو جائے گی اور بھارتی ادارے مضبوط ہو جائیں گے، یہ پاسبل نہیں. اٹس ناٹ پاسبل، پریکٹیکلی نہیں ہے. سر ٹرائیکا آف پاور جو ہے نا، اب اس ٹرائیکا میں سپریم کورٹ بڑا پاورفل ایک تکون کا حصہ بن چکی ہے. دوسرا فوجی بھائی ہمارے اسٹیبلشمنٹ، اور تیسرا ہمارا سب سے کمزور کونا جو ہے وہ ہے آپ کا پرائم منسٹر. وہ بیچارہ پھنسا ہوا لگتا ہے اس تکون کے اندر. ملک صاحب میں کو ڈسکوالیفائی کرا دیں جی اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. ڈسکوالیفیکیشن ہی ہونی ہے نا دیکھیں یہ اب قوم کی ایک بحث بن گئی ہے، جگہ جگہ یہ بحث ہو رہی ہے، لیکن میں ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں، پتہ نہیں میں شاید ٹھیک ہوں یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی ہائیبریڈ وار جو ہے نا وہ چھڑ گئی. پاکستان جو ہے اس کے زد پہ ہے. پاکستان کے خلاف وہ سارے معاملات ٹریگر آف ہو گئے ہیں، اور اس وقت ہمیں خود سمجھ نہیں لگ رہی، نہ معاشرے کو لگ رہی ہے، نہ لیڈرشپ کو لگ رہی ہے، نہ ہی میں سمجھتا ہوں شاید اسٹیبلشمنٹ اس کا پورا ادراک کر رہی ہے، نہ ہی جوڈیشری کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. اب دیکھیں کہ پوری ایک وار ہے، پورا ایک آن سلاٹ ہے جو کہ آپ کی فوج کے خلاف ہو رہی ہے، اور اس کے خلاف پاکستان کے عوام اور فوج کے خلاف نفرت کا ایک پورا نظام وضع ہو چکا ہے. آپ گلی محلے یا سوشل میڈیا یہ پہ جائیں، جو زندگی میں نے دیکھا پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح. نمبر 1 اسی طریقے سے جوڈیشری غلط کر رہی ہوگی، لیکن جو جوڈیشری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی میں نے زندگی پر، سیاستدان کے ساتھ تو ہوتا آیا ہے. یہ 1947 سے لے کے تو 2023 تک یہ تو ایک ریگولر فیچر ہے، اس کو برداشت بھی کیا جاتا ہے. لوگوں نے بھی شاید سیلف انفلکٹڈ ہے یہ، جس کو آپ نے کہا نا یہ 5th جنریشن وارفیئر، یہ سیلف انفلکٹڈ ہے. اس کو ہم نے خود چھیڑا ہے. کسی دشمن کو ہمارے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنی فوج کے اوپر وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کسی انڈیا کو ہمارے اوپر آ کے اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے وہ صورتحال پیدا کر لی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا اب وہ جو کہہ رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں، ان کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے بہتری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں.
خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وار یہ ہے جو ففتھ جو اس کو ایک ہائیبریڈ وار جس کو آپ کہتے ہیں ملک صاحب، وہ تو یہی ہے کہ آپ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان نفرت پھیلا دیں. جو یہ لوگ کر رہے ہیں اب وہ اندرون ملک بھی ہیں اور بیرون ملک بھی ہیں. آپ تو مجھ سے زیادہ کیونکہ ویل کنیکٹڈ ہیں سارے معاملات میں، آپ کی ریسرچ زیادہ ہے، آپ کو لوگ بتاتے ہوں گے. لیکن جو کچھ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ کون ہیں، کون ان کو فیڈ کر رہا ہے، کون ان کو پیسے دے رہا ہے، کون فنڈ ان کے کرتا ہے. اب میں حیران ہوں کہ 5:03 پر ایک ٹویٹر یہاں سے ٹویٹ ہوتا ہے اور 5:03 پر بھی 5000 جگہ سے وہ ٹویٹ ہو جاتا ہے. کیسے؟ تو یہ جو وار ہے، یہ جو پاکستان کو جس نے جکڑ لیا ہے، پاکستان کو لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے، عوام کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے، ووٹر کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ لگ رہی ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کس طرح کیا جائے. جوڈیشری جو ہے وہ اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم شاید اپنے انسٹیٹیوشن کو بچانا چاہ رہے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ اوورآل پاکستان کو ہم کتنا گزند پہنچا. راجہ صاحب، یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک وقفہ لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب، 2 روز بعد دوبارہ پیشی لگنی ہے 27 کو. آپ نے فنڈز ریلیز نہیں کیا، آپ کی اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ نہیں فنڈ نہیں آپ کو دے سکتے 21 ارب روپے. تو 27 کے بعد پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ پھر وزیر اعظم کی کنٹیمپٹ کے تحت نااہلی ہے؟ ملک صاحب دیکھیں، اگر میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے، تو پھر بھی بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی کہ آپ کے ذہن میں پاکستان کی بہتری کیسے ہو رہی ہے، میرے ذہن میں کیسی ہو رہی ہے، میرے اور تیسرے کے ذہن میں کیسی ہو رہی ہے. اگر تو یہ نہیں ہے تو صرف میری انا کی بات ہے کہ میں ایک بات کہہ چکا ہوں، وہ آپ نے ہر حالت میں پوری کرنی ہے. اور پھر میری انا اگر پاکستان کے مفاد سے بڑی ہے، اگر پاکستان کے مفادات عوام کے مفادات سے وہ بڑی ہو چکی ہے، تو پھر تو وہ بہت خوفناک صورتحال ہے. اس سے تو ملک میں نے خود پڑھا بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، بڑے نقصان ہوتے ہیں. کیا آپ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو مذاکرات کرنے چاہیے، بیٹھنا چاہیے. خوفناک انداز سے ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، اگر فرض کرو کہ وہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے، تو ہم تو جب اسمبلی میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن میں ٹریجری بینچز بھی تو بات کرتے ہیں. ہم تو ہر بل کے اوپر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو کنونس کرتے ہیں کہ بھئی یہ بل ہم لے کر آ رہے ہیں. اچھا، ہم نہیں لے کر آتے، آپ لے آئیں، یہ ہم نے ریزولوشن پاس کرنا ہے، آپ بھی اس پہ دستخط کر لیں، یہ پاکستان کے لیے ہے. لیکن پی ڈی ایم سے بھی تاثر یہ ہے کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان تو پبلک ہے، لیکن نواز شریف بھی بات چیت کے حق میں نہیں ہے. دیکھیں، اب ان کے پاس بھی کچھ آرگومنٹ تو ضرور ہوں گے نا جی. یہی تو میں ملک صاحب میں شروع دن سے یہ کہتا ہوں، میں عمران خان صاحب سے بھی یہی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، آپ اس حد تک نہ جائیں کہ جہاں آپ پھر بات کرنے کے بھی قابل نہ رہیں، یا اس حد تک نہ کسی کے چہرے پر خراشیں ڈالیں اور وہ آپ کے چہرے پہ ڈال دے کہ اس کو آپ دشمنی میں بدل دیں، کہ آپ اس قابل بھی نہ رہیں. کل فرض کریں آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ اس ملک کو کیسے چلائیں گے؟ کون چلائے گا اس ملک؟ دیکھیں، جماعت اسلامی سے ایک تجویز آئی تھی کہ آپ یہ حج وج کے بعد انتخابات کی طرف چلے جائیں. آج عمران نے بھی انٹرویو کے اندر ایک ذکر کیا کہ مئی میں اسمبلیز ڈیزالو کر کے جولائی میں الیکشنز کر لیں. آپ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ اینڈ سپٹمبر یا اکتوبر کے شروع میں انتخابات ممکن ہے، اس سے پہلے 2 مہینے کا فرق رہ جاتا ہے. تو کیا انتخابات جولائی میں ہو سکتے ہیں یا انتخابات اکتوبر میں ہی ہوں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک سیلف کریٹڈ ایک پرابلم جو ہے سامنے آ رہی ہے. یہ کسی نے اب چھوڑیں، اب اس نے کیا کیا، کیوں اسمبلی توڑی؟ اب وہی اسمبلی جو ٹوٹی ہوئی اسمبلی ہے اس میں واپس آنا چاہ رہے ہیں. پہلے وہ کورٹ میں گئے میرے خلاف کہ ہمارے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے. سر، ابھی بھی ان کی خواہش ہے قومی اسمبلی میں. جب میں نے کر لیے تو پھر وہ کورٹ میں چلے گئے کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو اگر آپ سمجھیں تو یہ ہے کہ یہ یا تو سوچ سمجھ سے فیصلے نہیں کرتے، یا تو بس یہ آؤ تاؤ میں کوئی بات کر لیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے، اسمبلی توڑ دو، کیا ہوا اسمبلی ٹوٹ گئی تو ہم پھر آ جائیں گے. اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ تو جناب والا بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے. کہ اگر کچھ ایم این ایز کو کسی کورٹ آرڈر سے قومی اسمبلی واپس آنے کا راستہ مل جائے تو آپ انہیں خوش آمدید کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں کورٹ میں. کورٹ نے ابھی دیکھیں، اب میں آپ کو اس میں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ جب یہ انہوں نے استعفے دیے
تو میرے خلاف انہوں نے بڑا ایک محاذ بنایا کہ جی یہ تو پارٹیسن ہے، یہ تو ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ ان کو حکومت کہہ رہی ہے۔ میں ایماندارانہ تو اب آپ کو بتاتا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ نہیں یار، ایک استعفیٰ کو مذاق نہیں ہے۔ سر اگر عدالتی فیصلے سے انہیں واپسی کا راستہ ملتا ہے تو آپ انہیں قبول کریں گے پی ٹی آئی؟ دیکھیں عدالت تو اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پہ مجھے تو کوئی اعتراض کسی کے ساتھ، آپ پی ٹی آئی کو خوش آمدید کہیں گے پھر قومی اسمبلی میں؟ بالکل، میں تو اس دن میں تو آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کا انتخابی اصلاحات کا عمل مکمل ہونے میں یہ میجر سٹیپ ہوگا آگے۔ دیکھیں وہ اس کو تو آپ چھوڑیے، بات یہ کہ اگر کورٹ کو بات کرتی ہے، کورٹ ان کو آرڈر کرتی ہے یا اس کو کوئی جسٹیفیکیشن کورٹ کو ملتی ہے، کورٹ رستہ ڈھونڈتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو یہ سالی پی ٹی آئی کا ملک تو نہیں ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ آئندہ آنے والے نسلوں کا ملک ہے۔ ہم نے کوئی ایسی آپس میں ضد لگا کر نہیں بیٹھنا ہے۔ راجہ صاحب، اگر وہ آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ آ کر بیٹھیں، یہ ایک ممکنہ حل ہے جس کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے، انہیں قومی اسمبلی میں امبریس کر کے انتخابی اصلاحات کریں، ستمبر اکتوبر میں جب بھی آپ نے الیکشن کرانے ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے کریں اور اس ملک کو اس بحران سے نکال دیں۔ یہاں آپ کو لیڈرشپ دکھانی پڑے گی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے جس کو جو بھی قربانی دے وہ دینی ہے، اس کے لیے جائز بنتی ہے، اور اپنی انا اور ضد کی قربانی فوراً دینی پڑے گی۔ جو لوگ، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، اس وقت جس طرف ہم جا رہے ہیں نا وہ تو بڑا خوفناک راستہ ہے، وہ تو ٹکراؤ کا راستہ ہے۔ وہ مجھے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ جو آپ الیکشن کر رہے ہیں، اس الیکشن میں بھی خون ریزی نظر آ رہی ہے، مجھے تو محلے میں لڑائیاں نظر آ رہی ہیں، مجھے تو ایسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھائی کا دشمن ہو جائے گا۔ سر سپریم کورٹ کے آرڈر سے الیکشن نہیں ہو سکتی، آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں تو سیاسی معاملات لے کے جانا، نہ سپریم کورٹ کے پلے کچھ رہتا ہے نہ سیاست کے پلے کچھ رہتا ہے۔ سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے تھا، سیاسی معاملات میں نہیں لینا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو تو بالکل کہہ دینا چاہیے تھا کہ جائیں بھائی، آپ اپنے معاملات خود کریں۔ کیا سپریم کورٹ کے انتظامی حکم سے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انتظامی حکم دینا تو آسان ہے، لیکن اس کو کیری آؤٹ تو کرنا ہے نا، تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ یہ الیکشن یا میرے یہ حکم کے نتیجے میں کیا آؤٹ کم ہوگی، سر اب وہ دونوں سیناریو بنے گا۔ سپریم کورٹ کمال کر رہی ہے، وہ ساتھ کہتی ہے جولائی میں انتخابات بھی دیکھ لیں، ساتھ کہتے ہیں 14 مئی کو انتخابات ہوں گے۔ اب یہ پہلے سپریم کورٹ بھی سوچ لے کہ وہ کیا کریں گے۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک بڑی دردناک سچویشن بن گئی ہے، افسوسناک بن گئی ہے، اس پہ جتنا تعصب کیا جائے کم ہے، اور سوچنے والا بندہ تو فکر میں ہو گیا ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی کون بیٹھے ہیں؟ وہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، ہمارے ہی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں نا، کوئی دشمن ان لوگ کی سپریم کورٹ تو نہیں ہے۔ اب ان کی دیکھیں نا، وہ وہاں کیا ہوا ہے، پہلے تو یہی فیصلہ نہیں ہو رہا قوم سے کہ یہ 3-4 کا فیصلہ ہے، یہ 4-3 کا ہے، کبھی ایسا ابہام پہلے بھی ہوا ہے۔ راجہ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک وقفہ لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ راجہ صاحب سارا زور پنجاب پہ لگا ہوا ہے، کے پی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے، کے پی کے اوپر اسٹے آرڈر چل رہا ہے۔ یہ بھی اب بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھیں، سر عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ ویری آنسٹ آنسر، عدلیہ کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ اس سے تھوڑا سا انتشار میں 63A کے فیصلے میں انتشار بڑھا تھا، دیکھیں انتشار کی طرف ہم دوبارہ بہت گہرائی میں جا رہے ہیں، بہت اس سے نکلنے کا راستہ میں کہتا ہوں جو پہلے انتشار ہم نے بھگتے ہیں نا، مجھے یہ انتشار اس سے کہیں زیادہ گہرا نظر آ رہا ہے۔ جس زمانے میں ہم انتشار بھگتے رہے ہیں، شاید اس وقت اتنی جو تھی وہ ملک میں جو ہے نا وہ تخریب کاری کا ڈر نہیں تھا، نہ ہی اتنے شدت پسندوں کا کوئی نظام تھا اس وقت، نہ ہی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹیررزم جو تھا وہ اتنی خوفناک حالت میں تھا۔ اب آپ اوورآل ذرا ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے نقشہ سوچے نا، تو ایک طرف تو آپ ٹیررزم میں آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں، دہشت گردی ہو گئی ہے، ڈویژن ہو گئی ہے، دوسرے ممالک جو ہیں دشمن ممالک وہاں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وہاں ہم نے جا کر یہ شوشہ کھڑا کر دیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سیاست کو ہم سپریم کورٹ میں لے گئے، سپریم کورٹ جو ہے وہ سیاست کو پارلیمان میں لے آئے۔ یہ پتہ نہیں کہ وہاں سپریم کورٹ کی جو سیاست ہے وہ پارلیمان میں ڈسکس ہو رہی ہے، اور پارلیمان کی سیاست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ سر بالکل اینڈ پہ آ گئے، آپ کو انتخابات نظر کب آتے ہیں؟ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، ایک ساتھ انتخابات ہوں پورے ملک میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا یہی حل ہے۔ اس وقت یہ تو اب عجیب سی بات ہے کہ ہم کہیں کہ 14 مئی کا تو آرڈر ادھر ہی ہے، اور آپ لوگ آپس میں مل بیٹھ بھی لیں
اور 27 کو واپس آ جائیں. بھائی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہ گفت و شنید کروانا, ان کو بٹھانا ایک جگہ پر, ایک سٹیج پر لانا, یہ کوئی اتنا کوئی گھنٹوں منٹوں کا کام تو نہیں ہے, یہاں ٹائم لگتا ہے. انتظامی حکم سے نہیں ہو سکے گا. جی, اور پھر یہ ہے کہ 17 اگست کو حکومت مدت پوری کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے ستمبر اور اکتوبر, 17 اکتوبر کے قریب کوئی ڈیٹ بنے گی. پھر آپ کی اگر 60 روز کے اندر اگر اسمبلیاں مدت پوری کرتی ہیں, آپ کو وہی انتخابات کے لیے بہتر ٹائم لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل, کیونکہ ایک تو یہ وہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا کہ ایک بہت بڑا عرصہ ایک بات چلتی رہی کہ سارے اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ مدت پوری ہونے کے بعد ہونی چاہیے, ایک دن میں ہونا چاہیے. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کشمیر اور گلگت بلتستان کی بھی یہی مانگ ہے کہ ہمارے انتخابات بھی پاکستان کے ساتھ کراؤ, ورنہ جب یہاں انتخابات ہو جاتے ہیں تو یہاں کی حکومت وہاں اثر انداز ہوتی ہے. ایک تو یہ تھا. دوسرا ملک صاحب جو دیکھیں, ایک تو بات ہے نا کہ ہم کہیں کہ بھائی نہیں یہ حرف ادھر رکھیں گے, یہ ہم یہاں فل سٹاپ, یہاں کاما, اس کے اوپر آپ آئیں گے تو بات ہوگی. ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نے مسئلے کو حل کرنا. ہم پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں نا, ہم اندھیرے میں بھی روشنی تلاش کرتے ہیں, ہم اس کی طرف جاتے ہیں. یہ ہماری ٹریننگ ہو جاتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس وقت جو سب سے خوفناک بات ہو رہی ہے, اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ملک صاحب آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے بھائی سب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لارجر بینچ یا فل کورٹ کی, اوکے بناؤ, ختم ہو جاتا سارا مسئلہ. سر یہ تو انہوں نے کیا نہیں. اب ایک کیفیت یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنی بات پہ اٹکی رہتی ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں پارلیمنٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کو اسرٹ کیا جائے, تو پھر سیدھا ٹکراؤ, ہیڈ آن کلیوژن ہے. تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسے ایکسٹریم سٹیپس لے لیں, کوئی ایمرجنسی کی طرف چلے جائیں, یا کوئی آئین کی ایسی شکیں ہیں جو آپ کو اجازت دیتی ہیں تو آپ ججز کے اوپر ایکشنز پہ چلے جائیں. یہ پھر ایک ٹکراؤ بہت بڑے کی طرف لے جائے گا. یہ اندیشہ ہے ابھی دیکھیں موجود. اگر تو ہم نے پارلیمان کو رکھنا ہے تو پارلیمان کو آپ پپٹ بنا کے نہیں رکھ سکتے. اگر آپ پپٹ بنا کے رکھیں گے تو یہی جو پہلے آپ باتیں کرتے ہوئی ہیں, جس پہ بات ہوئی ہے, تو یہ تو پھر آپ اس کا مطلب اصلاح کی طرف نہیں جانا چاہتے. اگر آپ اپنے ملک کو ایک پروقار, ایک با اختیار اور با عزت جو ہے وہ پارلیمان دینا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو پارلیمان کا وہ مقام دینا پڑے گا, خواہ آپ جوڈیشری ہیں, خواہ آپ اسٹیبلشمنٹ ہیں, خواہ آپ بیوروکریسی ہیں, کوئی بھی. لیکن اگر آپ کتاب میں لکھیں, یہ بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ پارلیمان از سپریم. اگر پارلیمان کی وہ تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے, اور اس کی حاکمیت کو ایکسرسائز جو ہے وہ پبلک کے چوزن ریپرزنٹیٹیو کریں گے. یہ تو پارلیمان میں لکھا ہے, یہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے. سر دو سٹیپس ہیں جو آپ کے ٹکراؤ اور سلجھاؤ کا راستہ طے کر دیں گے. ایک انتخابات کے اوپر تاریخ 14 مئی سے ہٹ کے سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو موقع دیتی ہے طے کرنے کا, یا ڈکٹیٹ کرواتی ہے, اور دوسرا آپ کا بل جس کو انہوں نے ٹیک اپ کرنا ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں, یا اس کے لیے قانونی راستہ فراہم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ملک صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ جوڈیشری کا امتحان ہوگا, اور تاریخ میں یہ دونوں فیصلے ان کے جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ فضا میں گھومتے رہیں گے اور ہر ایک کے سامنے آئیں گے. یہ تاریخ جو ہے نا وہ کسی کو معاف نہیں کرتی. لاسٹ کویسچن ہے سر, کیا پارلیمنٹ اسرٹ کرے گی یا ہتھیار پھینکے گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمان اس وقت, کیا کسی وقت بھی پارلیمان کو ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے, اس لیے کہ وہ ماں ہے, اور اگر ماں کے بچے جو ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں تو ماں یہ ان کی بات اگر مان کے اپنا نظام سارا ختم کر لیتی ہے تو پھر وہ معاشرہ تو نہیں چل سکے گا. اگر ہم معاشرے کو یکجا کرنا چاہنا ہے, جوڑنا چاہتے ہیں, تو جوڑنے کے لیے جو ہے نا وہ ہیں یہاں 342 پیپل جو کہ اس پارلیمان کے اندر ہیں, خواہ اس کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ. اگر شہباز شریف کی قربانی دینی پڑتی ہے وزیر اعظم کی تو دے دیں گے, تیار ہے آپ کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, قربانیاں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قربانی لینے سے پہلے بھی آپ بہت کچھ سوچنا پڑے گا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی لیتے لیتے جو ہے نا بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو ٹھنڈے دل سے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کو جذباتی ہوئی ہے, اور یہ میں اگر کوئی غلط بات نہ کر دوں, ہم سب جذباتی ہوئے. سر انگریزی کا ایک جملہ ہے کہ ہیڈز مسٹ رول, تو کچھ سر تو وہ اپنی جگہ سے ہلیں گے تو تبھی رستہ نکلے گا, ویسے رستہ نہیں نکلے. میرے کلوزنگ ریمارکس ہیں, آپ سے کلوزنگ چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آئی وڈ سے کہ کوئی ہیڈ رول نہ کرے, لیکن سینس شوڈ پریویل, اور ہم ایسا بات کریں کہ جس میں سب کچھ پیچھے والا بھولیں, اور آئندہ کے لیے ہم ایک صاف ستھرا نظام وضع کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ہم نے پارلیمان کو عزت دینی ہے, پارلیمان کو ہم نے فوقیت دینی ہے, اس کو تقویت دینی ہے. وہ جوڈیشری کا بھی یہ کام ہے کہ وہ پارلیمان کو مضبوط کرے.
اس کا اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی میں سمجھتا ہوں ڈیوٹی ہے کہ وہ پارلیمان کو مضبوط کرے. اگر یہ پارلیمان کو اگر آپ لوگ مضبوط نہیں کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ پارلیمان کا کوئی اتفاق رائے کہاں سے کریں گے آپ؟ درست ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب، تھینک یو سر، بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.